اللہ وبرکاتہ. حضرت وہ سو جاتے ہیں. حضرت آپ جی وہ سو جاتے ہیں. جی الحمد للہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں ملاقات کر رہا ہوں. آپ لوگ کو میرے ساتھ جی حضرت وہ سو جائیں گے. جی بابو وہ سو جائیں گے. اب تھوڑی دیر میں سو جائیں گے. نہیں وہ سو اچھا جائیں گے. کون سو جائیں گے؟ وہ نہیں ہے وہ سو جائیں گے. ہاں لیکن ہمیں سونا نہیں ہے, ہمیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. پڑھنا ہے, کہانی کو سننا ہے, کہانی کو سمجھنا ہے. آج ظفا عائشہ خان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھا, بہت اچھا تھا. پڑھا. ماشاء اللہ. ہاں میں نے اسٹیٹس بھی لگایا ہے آپ کی جو ویڈیو, بہت اچھا لگا مجھے. ہاں یو کین سی. ہاں ماشاء اللہ, بہت اچھے سے آپ لوگ بناتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں ہمیشہ اس کو شیئر کرتا ہوں. آمین آمین. بہت اچھے سے آپ نے اسماء الحسنی اور اس کا میننگ کے ساتھ آپ نے وہ کیے, بہت اچھا لگا. ویل ڈن. اب ہم کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آواز اوکے, سوری میرا مائک میوٹ تھا. ابھی جو ہے اس میں نے دوسرے آئی ڈی سے جوائن کیا تھا, تو اس میں سب کا مائک میوٹ کیا, تو میرا والا مائک بھی میوٹ ہو گیا تھا. اب جو ہے صحیح ہے نا؟ آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ گیو می تھمس اپ اگر آ رہی ہے آواز. چلو ماشاء اللہ. تو آج جو ہے رمضان ایکٹیویٹی اسکالر آف اسلام جو ہے کن کے بارے میں جانیں گے؟ ایک گریٹ اسکالر جو ہے, جن جو ہے یہ 8ویں اسکالر آف اسلام ہے, جن کا نام حضرت امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ. یاد رکھیے گا پیارے بچے, جن کا نام ہے حضرت امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ. یاد رکھیے گا, آج جو ہے جن کی سٹوری ہم سنیں گے ان کا نام ہے حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ. یہ بھی بہت بڑے محدث تھے. محدث مینز حدیث کو جمع کرنے والے, گریٹ اسکالر تھے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ ترکمنستان میں ان کا جنم ہوا تھا. ان کا پیدائش کہاں پہ ہوا تھا؟ کس ملک میں؟ ترکمنستان. نسا ایک شہر کا نام ہے, نسا. نسا سے نسائی, اب کہنا امام نسائی, نسائی نسا سے آیا تھا. نسا مینس وہ ناسا نہیں ہے, سائنٹسٹ والا جو ناسا نہیں ہے, وہ ترکمنستان میں ایک نسا ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں گے میپ میں کہاں پہ نسا ہے. لیکن یاد رکھیے گا حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہی واز بورن ان نسا, جو ترکمنستان میں لوکیٹڈ ہے. گاٹ اٹ؟ پوائنٹ کے سمجھ میں آ گیا آپ سب کو پیارے بچوں؟
ترکمنستان. کہاں پہ ترکمنستان؟ آئیے دیکھیں گے آگے میں. اچھا یہ خراسان ایک شہر ہے. خراسان یاد رکھیے گا, بہت سارے محدث, بہت سارے گریٹ اسکالر اس خراسان سٹی میں کیا ہے پیدا ہوئے تھے. اس میں سے ایک حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ جنم دیا. تو یہ ہے خراسان ترکمنستان میں یہ لوکیٹڈ ہے. ترکمنستان کہاں پہ وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. اچھا حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ جب بہت چھوٹے تھے نا, بہت چھوٹے, اس وقت سے وہ پڑھنے لگ گئے تھے. کیا پڑھنے؟ حدیث کو پڑھنے لگ گئے تھے. حدیث ایسی چھوٹی چھوٹی حدیث نہیں پیارے بچوں, حدیث لمبی لمبی حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طریقے سے لمبے لمبے سند کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے لمبے لمبے حدیث کو پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین تھے. وہ he started learning knowledge at very early age. مائک آف ہے, ابھی بھی مائک آف ہے. ایک میسج آیا ہے کہ میرا مائک آف ہے. کیا آپ لوگ بتائیے مائک آف ہے یا نہیں؟ تھمس اپ. اگر ہاں تھمس اپ کریں گے تو مائک, آواز نہیں آ رہی ہے. آپ دوبارہ جوائن کر کے دیکھ لیجئے. دوبارہ جن کی مائک ہے جو آواز نہیں آ رہی ہے وہ دوبارہ جوائن کر کے دیکھ لیجئے. آپ سب کو آ رہی ہے نا؟ آریز نے ڈاؤن کیا ہے تھم, اس کا مطلب نہیں آ رہی ہے کیا؟ ہاں ہو سکتا ہے تھمس ڈاؤن ہے تو آپ دوبارہ جو ریجوائن کیجئے, ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, چلو میں کنٹینیو کروں, یس اور نو؟ چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ہی اسٹارٹیڈ لرننگ نالج ایٹ ویری ارلی ایج, بہت چھوٹے عمر میں. وہ جب آپ لوگوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کلاس 1 2 3 کے جو اسٹوڈنٹ, اسی طریقے سے جب وہ تھے وہ اس وقت سے بہت اچھے سے پڑھنے لگ گئے تھے, اسٹڈی کرنے لگ گئے تھے, علم حاصل کرنے لگ گئے تھے. اب آتے ہیں خراسان کہاں پہ ہے, وہ نسا کہاں پہ ہے. نسا جو ایک شہر ہے نسا, وہ نسا کہاں پہ ہے دیکھیے. سب سے پہلے یہ ورلڈ کا ایک میپ دیکھیے. دیکھو ایک ایران ہے, قزاقستان ہے, ازبیکستان ہے, افغانستان ہے, عراق ہے, ترکی ہے, جارجیا ہے, ارمانیہ ہے, آذربائیجان ہے. یہ دیکھو ترکمنستان بھی ہے, یہ بیچ میں جہاں پہ میرا کرسر جا رہا ہے نا, ترکمنستان. دیکھا آپ لوگوں نے ترکمنستان, یہ ورلڈ کے میپ کے اندر دیکھو ایک چھوٹا سا ملک ہے ترکمنستان. آئیے بازو میں دیکھتے ہیں کہاں پہ ناسا ہے, نسا کہاں پہ ہے, ڈھونڈیے آپ لوگ. دیکھو کہاں پہ نسا ہے, بہت سارے سٹی کا نام ہے, میں نکال کے آپ لوگوں کو دیتا ہوں. یہ ہے ترکمنستان کے بارڈر ہے, اس میں سے آئیے آئیے, یہ دیکھو نسا ملا آپ لوگوں کو, نسا NISA ملا آپ لوگوں کو. یہاں پہ امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ہے, ان کا جنم ہوا تھا اس شہر میں. یہ خراسان کے ایک شہر کا نام ہے, ایک جگہ کا نام ہے نسا. تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ کہاں پہ پیدا ہوئے, کس ملک میں؟ سب سے پہلے ترکمنستان نسا جگہ پہ, جو خراسان, پہلے خراسان کہا جاتا تھا. خراسان میں ترکمنستان, خراسان کے شہر نسا میں ان کا جنم ہوا تھا. Got it? Yes. آئیے. He traveled to Iraq, Kufa, Hijaz, Syria and Egypt when he was just 15. Just 15 سال کی عمر میں, 15 سال مست, جو کب ہے 15 سال, کلاس 8 9 کے بچے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت کیا ہے جب اس ایج میں وہ باہر ملک میں. اب ایسا نہیں ہے کہ جو فلائٹ کے ٹکٹ بنائے ہیں فلائٹ چڑھے اور وہاں جا کے پڑھنے لگ گئے, ایسا نہیں ہے. اس وقت سفر کرنا کافی, ٹریول کرنا کافی مشکل تھا نا, آپ لوگوں کو پتا ہے, یا تو پیدل چلتے تھے, یا تو اونٹ لے کے, یا تو گھوڑے لے کے. تو یہ 3 چیزوں سے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. تو اس وقت کہاں کہاں سفر کیا انہوں نے, کس کے لیے؟ صرف علم حاصل کرنے کے لیے, اسٹڈی کے لیے. کہاں گئے تھے؟ سب سے پہلے عراق, کوفہ, حجاز. عراق دیکھا آپ لوگوں نے, دیکھو کہاں پہ عراق ہے اور کہاں پہ ان کا ملک ہے. یہ ہے ترکمنستان. اور ایران چھوڑ کے پھر عراق جا کے, اس ملک میں, اس کنٹری میں جا کے انہوں نے علم حاصل کیے ہیں. پھر ترکی میں جا کے بھی کیے ہیں,
پھر دیکھو یہاں سے کہاں بہت دور اس طرف جا کے انہوں نے سعودی عرب میں جا کے مکہ مدینہ میں جا کے بھی کیا ہے انہوں نے علم حاصل کی ہے. کتنے ہزاروں ہزاروں کلومیٹر سفر کیے, 1000 کلومیٹر, یا تو پیدل یا تو اونٹ لے کے, سواری لے کے. تو دیکھا آپ لوگوں نے جسٹ 15 ایئرس اولڈ میں ہی انہوں نے اتنے دور دور تک سفر کیے ہیں. کس کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. علم یعنی حدیث کو پڑھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو سیکھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کتنے لمبے لمبے ٹریول کیے ہیں. اور ہم کیا ہے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, آن لائن پڑھ رہے ہیں, بستر پہ کھانا کھا رہے اور پڑھ رہے, ہے نا. مزے ہی مزے ہے. اور ہمارے جو ہے اسلاف, ہمارے اکابر بہت زیادہ محنت کر کے وہ لوگ کیا ہے علم کو حاصل کیے ہیں. اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کی بدولت ہی ہے, کیونکہ وہ لوگ اس کو کلیکٹ کیے تھے. اس لیے ہم جو ہے قرآن پڑھ رہے, قرآن کے صحیح ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہے, حدیث کو پڑھ رہے, صحیح صحیح حدیث پڑھ رہے ہیں. ان کی کتاب آج تک پڑھ رہے ہیں. کہاں 700 800 1000 سال پہلے جو لکھے تھے وہ آج تک بھی موجود ہے وہ کتاب. اور آج بھی ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں جو سنن النسائی ہے. نسائی شریف جو ہے انہوں نے لکھے تھے. پتا ہے آپ لوگوں کو نسائی شریف بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے, وہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں. ہاں پتا ہے آپ لوگوں کو. دیکھیے ہی بات, یہ خالی عالم نہیں تھے کہ بہت زیادہ حدیث یاد تھی ان کو اور ایک بہت زیادہ قرآن کو پڑھتے تھے اور حدیث کو سمجھ جاتے تھے, ایک بہت بہترین عالم تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فائٹر بھی تھے. پتا ہے آپ لوگوں کو ہی واز اے courageous فائٹر. یہ بہادر سپاہی تھے, جنگجو تھے. کون؟ امام نسائی رحمت اللہ علیہ. ہاں علم بھی حاصل کی ہے, گریٹ اسکالر بھی تھے, اور ہاں 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 بہت بہادر سپاہی تھے. ایسا نہیں ہے کہ ارے چل لوگ وہاں پہ کچھ کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, جہاں پہ بھی سنتے تھے کہ یہاں پہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں, کسی کو ڈرتے نہیں تھے. فوراً جا کے اس کو کہتے تھے آپ غلط کام کر رہے ہو بھائی, آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو, آپ غلط کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر رہے ہو. تو ہمیشہ منہ پہ بول دیتے جا کے. وہ ڈرتے نہیں تھے. سچائی کبھی بھی کیا کرتے, سچائی کو چھپاتے نہیں تھے, ہمیشہ سچ بولتے تھے اور ہمیشہ سچ کے ساتھ دیتے تھے. امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور میں نے آپ کو کہا نا ہی از دا رائٹر آف ہز بک السنن. السنن نسائی جو ہے ان کی کتاب ہے. انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہے, نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. ہی از دا رائٹر آف ہز بک السنن. السنن جو ہے کس نے لکھے ہیں؟ امام نسائی رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب کا نام السنن ہے. مجھے بہت سارے بچوں کی کیمرہ آف لگ رہا ہے, کیوں ہے علینا مشتری کی کیمرہ آف کیوں ہے؟ کیمرہ آف نہیں کرنا ہے پیارے بچوں, کیمرہ اوپن رکھنا ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ آپ لوگ میرے سامنے ہیں. ہاں ایسے جب اسمائل کرتے ہو, لکھتے ہو, ہاں تھمس اپ کرتے ہو, مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اس لیے آپ سب کو ٹیکنگ پوزیشن بہت اچھا ہونا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو دھیان سے پڑھنا ہے. دیکھا آپ لوگ میرے پیارے بچے ابھی نوٹ کے لے کے آئے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. ہاں آپ سب بھی کاپی لے کے بیٹھیے, نوٹ ڈاؤن فوراً کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کا ریکارڈنگ بھی آپ لوگوں کو ملے گا, آپ لوگ وہاں پہ بھی دیکھ کے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. لیکن کلاس میں انگیج رہنے کے لیے آپ لوگوں کو نوٹ ڈاؤن فوراً کرنا ہے جو بھی میں آپ لوگوں کو کہوں گا. گاٹ اٹ؟ آگے بڑھوں؟ یس نو؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے لکھ لیجئے. ہی از دا رائٹر آف ہز بک السنن. اے ایس دیکھ کے لکھ لیجئے تاکہ آپ کو اسپیلنگ بھی صحیح ہو جائے. السنن, اے ایس ڈی اس کو اوبلک دیجیے گا, پھر ایس یو این اے این, سنن, السنن. ٹھیک ہے, چلیے نوٹ ڈاؤن کر لیا بابو؟ چلو لکھ لیجیے. ہاں میں دوبارہ اس کو آپ کو شیئر کروں گا, ٹھیک ہے, آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا. ہی از دا رائٹر آف ہز بک السنن. امام نسائی رحمت اللہ علیہ. ہاں انہوں نے صرف ایک, اچھا پیارے بچوں یاد رکھیے, ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, انہوں نے جسٹ ون بک نہیں لکھی ہے, بہت ساری کتاب لکھی ہے. لیکن سب سے فیمس جو ہے نا, مشہور کتاب
अस्सुनन है, यानी नसाई शरीफ जिसको कहते हैं उर्दू में। ये नसाई शरीफ सबसे फेमस किताब है इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि के, ठीक है। ही यूज्ड टू फास्ट एवरी अदर डे। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैहि एक बेहतरीन मुहद्दिस थे, हाँ, लेकिन साथ ही साथ वो हर दूसरे दिन पे रोजा रखते थे। ऐसा नहीं है कि रमजान में सिर्फ रोजा रखते थे, पूरे साल हर दूसरे दिन पे वो रोजे रखते थे। मान लीजिए आज मंडे, आज उन्होंने रोजा रखी, कल नहीं रखेंगे, परसों रखेंगे, इसी तरीके से वो ना कंटिन्यूअसली पूरे साल। रमजान का तो रोजा रखते थे, रमजान तो कंप्लीट रोजा रखते थे, वो फर्ज है हमारे लिए। इसके अलावा नवाफिल यानी नफल रोजा बहुत ज्यादा रखते थे पूरे साल कंटिन्यूअसली। यहाँ पे कहा क्या लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ही यूज्ड टू फास्ट एवरी अदर डे। हर दूसरे दिन वो क्या करते हैं, रोजा रोजा रखते थे। ये हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए, इसलिए नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। ही यूज्ड टू फास्ट एवरी अदर डे। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट को देख रहा हूँ, ये एक नाम है मुसआब। मुसआब कहाँ पे है, मुसआब का आईडी में देख रहा हूँ। मुसआब, कैमरा ओपन कर सकते हो आप भी। चलिए मुसअब का आईडी में देख लिया अभी। अच्छा, ही यूज्ड टू फास्ट एवरी अदर डे, याद रखे ना, याद रखिएगा कि हर दूसरे दिन वो क्या करते थे, रोजा रखते थे। कौन, इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैहि। अब आते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी के साथ साथ कुछ लेसन को हासिल करना। क्या है लेसन, आइए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। हमेशा सच बोलने की क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है हमेशा सच बोलना। आइए कुछ समझते हैं, एक कहानी को भी हम समझेंगे। लाइज ट्रैप ए पर्सन इन ह्यूमिलिएशन एंड डिसग्रेस while truth increase a person's honor and respect। हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, झूठ जो है, झूठ क्या करता है, झूठ एक इंसान को उसकी जिल्लत और रुसवाई तक क्या करता है, पहुंचा देता है। यानी कोई अगर इंसान झूठ बोलता है, मेरे कोई बच्चा सो रहा है, यहाँ तो सोना सो पिहा जो आइडिया है वो तो मुझे लगता है कि वो सो रहे हैं क्या। बाबू नींद आ रही है क्या आपको, सोना नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं ना, ये आपके लिए, आप इसको ले लीजिए तो आपकी नींद जो है वो भाग जाएगी। चलिए, तो झूठ जो है एक इंसान को क्या करता है, जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर देता है। और सच्चाई यानी कोई अगर सच बोलता है तो हमेशा लोगों की, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, लोगों की क्या है, दिल में उसकी इज्जत बढ़ जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है, और अल्लाह के नजदीक भी उसकी इज्जत बहुत ज्यादा हो जाती है। किसकी इज्जत बहुत ज्यादा हो जाती है, जो इंसान हमेशा सच बोलता है, सच्चाई के राह पर चलता है, तो लोगों के दिलों में भी उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है और अल्लाह के नजदीक भी उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। तो क्या आप डिसाइड कीजिए, आपको झूठ बोल के शर्मिंदा होना है या सच बोल के लोगों के इज्जत जो है, दिलों में इज्जत लाना है। आप खुद बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। इज्जत चाहिए या शर्मिंदा होना है, शर्म आनी चाहिए, अरे या मैंने तो उसके लिए झूठ बोल दिया है, या तो झूठ नहीं बोलना है, आपको डांट पड़ी है, डांट लग खानी है, या नहीं, अरे अरे माशाअल्लाह मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से सच बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, आपको ये चाहिए, आपको 10 on 10, आपको ट्रॉफी चाहिए, ये चाहिए या नहीं। हाँ, हमें सच, हमेशा सच बोलेंगे, चाहे भले ही कोई परेशानी आ जाए। आइए कहानी सुनते हैं। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, सुनना है आप लोगों को। यस, आइए चलो। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैहि एक मर्तबा अपने स्टूडेंट के साथ मस्जिद में बैठ के दर्स दे रहे थे, यानी पढ़ा रहे थे। वो तो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, हदीस पढ़ा रहे, ऐसे ऐसे। अचानक पीछे से एक बंदा आया, एक अजनबी शख्स आया, आके मस्जिद के अंदर आया, ऐसे आके कहा है कि मुझे एक हदीस को समझना है। प्यारे बच्चों, क्या कहा उन्होंने, मुझे एक हदीस को समझना है, हदीस शायद आपने ये गलत हदीस बयान किया है। तो सबसे पहले इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अच्छा जी
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے آپ جو ہے وہ حدیث کو پہلے بتائیے، ایک مسئلہ جو ہے اس کو پہلے بتائیے، پھر میں سنتا ہوں۔ انہوں نے بہت دھیان سے اس کی جو ہے اس کے سوال سنے ہیں، سوال سننے کے بعد کہا ہے کہ جی نہیں یہ تو بہت سچ ہے، اور یہ مسئلہ ایسا 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 ہے کر کے اس نے کیا کہا، اس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیے ہے، ایکسپلین کر کے اس کو کہا ہے کہ یہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ بالکل جو ہے اسی طریقے سے یہ مسئلہ ایسا ایسا کر کے وہ جو اس کا جو سوال ہے اس کا جواب جو ہے امام نسائی نے بہت اچھے سے دی ہے۔ دینے کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ ہمیں سچ کی طرف رہنا ہے، بھلے ہی ہم جو ہے ہمارا یہ جو ہے یہ قدم ہمارا غلط ہے، لیکن ہمیں وہ غلط کی طرف نہیں جانا ہے، بھلے ہی بہت سارے لوگ غلط کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن جو سچ ہے اسی کی طرف ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس آدمی کو امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، سمجھانے کے بعد وہ جو سامنے والا جو بندہ اچانک آ کے اجنبی آ کے اس نے سوال پوچھا، مسئلہ پوچھا، تو اس نے کہا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں اس ٹائم تو کیا ہوگا میرے لیے، اس میں کیا ہے کہ ہم جھوٹ بول دوں تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہے، جھوٹ ہمیشہ اس کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ نا برے پھنسے گا، کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ میں ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولے گا، کیونکہ امی نے کہے کہ آپ یہ کام کیے ہو، وہ کہ نہیں نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا ہے، کیوں نہیں کیا، آپ تو وہاں پہ تھو، آپ تو وہاں پہ تھے، کہ نہیں نہیں میں تو وہاں پہ تھا نہیں، یہ دیکھا آپ نے پہلے ایک جھوٹ بولا پھر دوسرا جھوٹ بولا، اس طریقے سے جھوٹ 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 جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ چین سسٹم ہو جاتا ہے، ایک جھوٹ بولیں گے پھر جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے دوسرا جھوٹ ہم بولیں گے، تو اسی طریقے سے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں سچ بتا دینا ہے، جی ہاں میں نے نہیں پڑھا، ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، ایسا نہیں کہ میں ابھی تو پڑھ کے اٹھا ہوں، ایسا نہیں کرنا، میں تو یہ نہیں کھایا ہوں، میں تو یہ نہیں پیا ہوں، ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور اس شخص کو انہوں نے کہا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو ہمیشہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی جو ہے نا ریسپیکٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے نا اللہ کی رضا، اللہ کی ریسپیکٹ، اللہ کے نزدیک ہمارا جو ہے عزت مقام بڑھ جائے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو یاد رکھیے گا ہمیشہ ہم سچ کی طرف رہیں گے، سچ بولیں گے، کبھی بھی جھوٹ نہیں کریں گے۔ اچھا دوسرا دیکھیے، دا میجک آف ہارڈ ورک اینڈ کنسسٹینسی، ہاں یہ ایک کہانی ہے، بہت مزیدار کہانی ہے، آئیے کہانی سنتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ تعالی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے ایک شاگرد نے یعنی ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو کہا ہے کہ حضرت آئی ہیو اے کوسچن، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کیا بتائیے، کہ حضرت آپ اتنی زیادہ جو ہے محنت کیے ہیں اور کتابیں لکھے ہیں، اور کیسے کر لیتے ہیں، آپ نے کیسے کیا ہے، اتنے بڑے بڑے حدیث کی کتاب آپ نے لکھے ہیں، وہ کیسے کیا آپ نے، تھوڑا بتائیں گے ہمیں؟ تو امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، میں نے یہ سارے کام کیسے میں آسانی سے کر لیتا ہوں، آئیے اس کا ایک نسخہ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ جب کہا تو سب شاگرد نے کیا کہا، اچھا ماشاء اللہ حضرت بتائیں گے، تب ریڈی ہو کے سننے لگے کہ جی جی حضرت پلیز بتائیے، تاکہ ہم بھی کچھ اسی طرح آپ کی طرح ہم بھی بن جائے، اور ہم بھی بہت کنسسٹنسی کے ساتھ ہارڈ ورک کر کے ہم بھی کامیاب سکسیس ہو جائے۔ امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی کہا کہ آئیے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن بہت سمپل کام ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ لوگوں کو مشکل لگے، لیکن اگر آپ کریں گے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیس کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو سب اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں روز کا جو کام ہے، جو ٹاسک ہے، ڈیلی ٹاسک کو میں ڈیلی کمپلیٹ کر کے میں سوتا ہوں، ایسا نہیں کرتا ہوں کہ ارے آج تو سنڈے ہے، چھٹی ہے، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، منڈے کریں گے، وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ڈیلی کام ڈیلی کمپلیٹ کرتا ہوں، روز کا کام میں روز کمپلیٹ کر کے میں دم لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرے تو ایک پروجیکٹ تو باقی ہے، ارے چلو آج مجھے نا بہت زیادہ بور ہو رہا ہوں میں، چلو آج تھوڑا لکھ کے میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ کبھی نہیں کرتے تھے، بھلے ہی وہ تھوڑا کرتے لیکن ٹاسک کو تھوڑا چاہیے اس کو کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑتے تھے، یعنی پابندی کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن وہ نا
10 پیجز یاد کر لیے ہیں اور 2 دن بس آرام سے سو رہے ہیں خراٹے لگا کے. ایسا نہیں کرتے تھے, روز پڑھتے تھے, ٹائم ٹو ٹائم ٹیبل پڑھتے, ٹائم ٹیبل مینج کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آج کلاس جوائن کیے ہیں, ایکٹیویٹی میں جوائن کیے ہیں 4:15 پہ, اور کل کیا ہے 4:15 پہ جوائن نہیں کر کے وہ نا 4:45 پہ جوائن کر رہے ہیں, یعنی آدھے گھنٹے بعد وہ جوائن کر رہے ہیں. ایسا نہیں, ہمیں روزانہ ٹائم ٹو ٹائم جو سبق ملے گا آپ کو, جو ٹاسک ملے گا وہ ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بھلے ہی تھوڑا بہت ہم نا آلسی آ رہی ہے, تھوڑا بہت بھوک لگ رہی ہے, یا مجھے سر میں درد ہو رہا ہے, پھر بھی کلاس کو مس نہیں کریں گے. اگر نہیں کریں گے نا, فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہی ہے کہ آپ کو میجک دکھنے لگے گا, یعنی پورے مہینے آپ کلاس کو جوائن کریں گے, کرنے کے بعد آپ کو عید کے دن لگے کہ ارے میں نے تو پورے مہینے کلاس کیے ہیں, اور کلاس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو بہت زیادہ نالج ہو جائے گا امام بخاری کے بارے میں, امام نسائی کے بارے میں, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. کتنے سارے اسکالرس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھائی کی ہے, جانے ہیں نا, تو بہت زیادہ ایک ذخیرہ بن جائے گا, یعنی نالج کا ایک پہاڑ آپ لوگوں کے اندر ہو جائے گا. تو کیسے؟ آپ نے کیا ایک دن میں سارے کہانی سن لیے تھے, یا ڈیلی ایک ایک کر کے سنے تھے؟ ڈیلی ایک ایک کر کے آپ لوگوں نے سنے ہیں نا. آج ایک حضرت کی کہانی سنے ہیں, پھر پرسوں دوسرے حضرت کی سنیں گے. اسی طریقے سے آپ جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ آپ نے کلاس کیے ہے, اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نوازا ہے. اسی طریقے سے ہمیں پورے سال جو ہے کیا کریں گے, ہم پورے سال اسی ایفرٹ سے ہم جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اعلیٰ مقام عطا کرے گا, ہمیں بہت بڑا کیا ہے اچیورز بنائے گا, ہم جو ہے سکسیس کریں گے. ٹھیک ہے, اور ایک بات آئیے, کیا ہے forbearance and forgiveness are the keys of resolved conflicts. آئیے ایک کہانی سنتے ہیں. ایک مرتبہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو 2-3 ساتھی جو ہے لوگ وہاں بازار میں کھڑے ہو کے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ ارے یہ بندہ تو ایسا ہے, یہ بندہ تو ایسا ہے, یہ تو غلط حدیث بیان کر دیا ہے, اس نے تو ایسا کیا ہے, اس نے تو ایسا کیا ہے, یہ تو بہت جو ہے برا, بہت برا ہے, بہت برا ہے. یہ لوگ اسے گالی دے رہے تھے, ان کو بہت زیادہ برا بلا کہہ رہے تھے. کن کو؟ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو. اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ وہی بازار میں کیا ہے کچھ سامان خرید رہے تھے اور جا رہے تھے, تو انہوں نے سن لیا ہے کہ لوگ ان کی برائی کر رہے تھے. تو برائی سن رہے تھے, تو انہوں نے اس کے پاس آئے کہ بھائی کیا ہوا ہے, تھوڑا بتائیے مجھے, آپ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ تو ایسا ایسا, تو ایسا 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 ہو. انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. انہوں نے امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش رہے اور ایک دم شانت ہو گئے, اس کے جواب سنے ہیں. جواب سننے کے بعد انہوں نے کہا, ان کو پتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے اس کو کہا ہے کہ بھائی جان مجھے پلیز معاف کر دیجئے, میں اگر آپ کا دل اگر دکھایا ہو تو پلیز اللہ کے رضا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے. اس بندے کو پتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہے, یعنی امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ غلط نہیں کیے ہے, وہ اپنے بھڑاس نکالنے کے لیے ویسے ہی گالی دے رہا تھا, کیونکہ جیلسی فیل کر رہا تھا, کیونکہ وہ بہت بڑے عالم ہیں, وہ عالم نہیں تھا, اس لیے وہ نا ان کو گالی دے رہا تھا. لیکن اس کو بعد میں ریئلائز ہو گیا ہے کہ ارے میں تو گالی دے رہا ہوں, حالانکہ یہ تو میری ہی غلطی ہے, لیکن وہ امام نسائی رحمۃ اللہ خود معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے, اس کا مطلب جو ہے یہ بہت واقعی وہ بہت بڑے عالم ہے. پھر اس کو ریئلائز ہوا کہ ارے میں تو خود غلط ہوں, اور پھر وہ سامنے والا مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اس نے کیا کہا, امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ پلیز حضرت پلیز پلیز مجھے معاف کر دیجئے, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے, میں ہی غلط ہوں, میں ہی غلط ہوں, اور یہ میری طرف سے پلیز معاف کر دیجئے, میری غلطی ہو گئی, بہت بڑا مسٹیک ہو گیا ہے, آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے. تو امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس کو کہا کہ بالکل بھائی بالکل, میں آپ کو معاف کر دیا, میں نے آپ کو معاف کر دیا, کوئی میرے دل پہ کچھ آپ کے لیے کوئی بغض نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, اللہ تعالی اللہ کے لیے آپ کو میں نے معاف کر دیا ہے. تو وہ بندہ بہت خوش ہوا ہے, اور اس نے توبہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی اسی طریقے سے کسی کے ساتھ یہ جھوٹا جو ہے اور ایسے جھگڑا نہیں کروں گا, خواہ جھگڑا نہیں کروں گا, خواہ لڑائی نہیں کروں گا. تو پھر اس نے توبہ کیا ہے. تو ہمیں یہاں پہ کیا سیکھ ملتا ہے, کیا لیسن ہے یہاں پہ؟ ہمیں یہاں پہ یہ لیسن ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی
خواہ مخواہ ہم سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ پہلے تو صبر کریں گے، سنیں گے، چلو غلط ہو گیا ہے تو چلو کہہ دے، کچھ کہہ دے تو کہہ دے، کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو سن لیں گے، پھر اس کو معاف کر دیں گے کہ چلو بھائی چلو معاف کر دیا، مجھے کوئی لڑائی وڑائی نہیں کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنی ہے، مجھے کوئی لڑائی وڑائی اسکول میں نہیں کرنا ہے، مدرسے میں نہیں کرنا ہے، بازار میں نہیں کرنا ہے، گھر پہ نہیں کرنا ہے، کزن کے ساتھ نہیں کرنا ہے، مجھے کوئی بالکل کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی گالی دے دیتا ہے تو آپ جا کے اس کے پیرنٹس کو شکایت کر دیجئے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کو پہلے تو معاف کر دینا ہے کہ ارے بھائی چلو معاف کر دیا آپ کو، اگر معاف نہیں کرنا تو پیرنٹس کو بتا دیجئے، لیکن آپ خود اس کا منہ نہیں لگنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیسن سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیوں فوربیئرنس اینڈ فورگیونیس آر دا کیز ٹو ریسالو کانفلکٹ، لڑائی جھگڑے کا جو ہے کیا ہے، ایک مطلب جو ہے معاف کرنا، یا تو صبر کرنا ہی ایک مطلب سولوشن ہے، واحد سولوشن معاف کر دینا یا تو صبر کرنا۔ یاد رکھیے گا یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو کرنا ہے، اپنے ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں مورل آف دا اسٹوری، ان ساری اسٹوری پہ ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے آلویز اسپیک ٹروتھ، ہمیشہ ہم سچ بولیں گے، کیونکہ سچ جو ہے اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک کیا ہے، عزت کو بڑھا دیتا ہے، خود کی عزت بہت زیادہ بڑھتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے عزت اور بڑھ جاتی ہے اگر آپ ہمیشہ سچ رہیں گے۔ تو آلویز اسپیک ٹروتھ، ہمیشہ سچ بولیں گے، سچ کی طرف ہم جائیں گے، ٹھیک ہے بابو؟ اس کے بعد آئیے آلویز بی کنسسٹنٹ ان یور ورک، ہاں کام ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہم کریں گے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ آج میں نے 1 گھنٹہ پڑھ لیا، کل خراٹے لگا کے ہم سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں سو کے، کڑت کڑت کر کے آپ کھا رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، موبائل دیکھ رہے ہو، پھر پڑھائی میں کوئی نہیں ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں پابندی کے ساتھ روزانہ کلاس کو کریں گے۔ اس کے بعد شو فوربیئرنس، آپ ہمیشہ کیا ہے صبر کے ساتھ آپ رہیں گے، معاف کریں گے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ ہمیشہ غصے کے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا، میں مانگوں گا، میں ایسے غصے نہیں کرنا ہے، ہمیشہ کول ہو کے کام ہو کے ہمیں رہنا ہے نا؟ ایسے نہیں کہ چلو چلو لڑائی کرتے ہیں، باکسنگ WWE اسٹارٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کول ہو کے رہیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ کریں گے نا؟ ہاں ایسا نہیں کہ بال نچوڑ کے چلو اس کو بال پکڑتے ہیں مارتے ہیں اس کو، ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیشہ کول ہو کے معاف کر کے صبر کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اس کے بعد آئیے آپ کا ہوم ورک جو ہے، ہوم ورک میں جو بتاؤں گا انشاءاللہ، ہوم ورک جو میں اسکرین شیئر کر کے آپ کو بتا دوں گا، صرف 2 کویشچن کا آنسر آپ کو دینا ہے، کیا کیا ہے وہ سن لیجئے۔ ایک ہے ویئر امام نسائی واز بورن، واٹ از دا نیم آف ہز بک، اس کا جواب دینا ہے آپ کو، میں اسکرین شاٹ آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور ایک ہے ڈرا اے پکچر ویئر اے کڈ از سیلیبریٹنگ ہز ہر سکسیس، ٹھیک ہے؟ ایک پکچر کا ڈرا کرنا ہے آپ کو، پکچر کو ڈرا کرنا ہے، اس میں دکھانا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو بچہ ہے، وہ کیا ہے سیلیبریٹ کر رہا ہے اپنے سکسیس کو، یعنی اس نے ایگزام کو پاس ہو گیا ہے، وہ آ کے سب کو کہہ رہا ہے کہ ارے میں پاس ہو گیا ہوں، ارے مجھے سب سے زیادہ نمبر آئے ہیں، اسی طرح تو وہ خوشیاں منا رہا ہے، اس طریقے سے آپ ایک کیا ہے ایک پکچر کو ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ 2 کویشچن کا ہوم ورک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی آپ سب کو پیارے بچوں؟ سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں وہ مجھے بتانا پڑے گا آپ لوگ کو، کہ مجھے جی ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، وہ کیسے بتائیں گے؟ میں ابھی سب سے پہلے مائک آن کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ تھوڑا بہت چلا لو، چلائیں گے تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا، کیونکہ بہت دیر سے آپ لوگوں کا مائک آف تھا، ہے نا؟